مرے شوہر بھی اور بیٹے بھی، وفا پہ کٹ مرے شوہر بھی اور بیٹے بھی، رقیہ دین کے لیے تیرا گھر تو سارا گیا، وہ جس کو خاتون جنت بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک شادی ام البنین سلام اللہ علیہا سے کی تھی۔ ام البنین سلام اللہ علیہا کے بطن سے 4 بیٹے عباس علمدار، جعفر، عبداللہ اور عثمان پیدا ہوئے، اور ایک بیٹی رقیہ کبریٰ پیدا ہوئی، جن کا مزار اقدس لاہور میں مزارات بی بی پاک دامنہ کے نام سے مشہور ہے۔ بی بی پاک دامنہ کے مزارات لاہور کی تاریخی عمارتوں اور مقبروں میں قدیم ترین حیثیت کے حامل ہیں۔ یہاں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی بہن جناب رقیہ سلام اللہ علیہا زوجہ حضرت مسلم بن عقیل کا روضہ اقدس ہے۔ ان معصومہ کے ساتھ حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کی 5 بیٹیاں بھی یہیں مدفون ہیں۔ دیگر مزارات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ان پاک دامن بیویوں کے 4 محافظ اور 1 کنیز مائی تنوری کے مزار ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان مزاروں کا قدیم ترین مجاور عبداللہ عرف بابا خاکی تھا، اس کی قبر بھی وہیں ہے۔ باقی قبروں کا اضافہ بعد میں بسبب عقیدت عوام ہوتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ جگہ قبرستان بی بی صاحب کہلانے لگی۔ صدیوں کے اس طویل زمانے میں ان پاک دامن بیبیوں کے نام کے ساتھ عرفیت بھی شامل ہوتی چلی گئی۔ یہ نام ان کے یہاں لاہور میں معتقد مسلمانوں نے رکھے اور حضرت رقیہ کو بی بی حاج کہا جانے لگا، اور حضرت عقیل کی بیٹیوں کے نام حضرت بی بی تاج، حضرت بی بی حور، حضرت بی بی نور اور حضرت بی بی گوہر اور حضرت بی بی شہباز مشہور ہو گئے۔ حالانکہ ان کے اصلی نام جو کتابوں میں درج ہیں وہ ام ہانی، ام لقمان، اسما، رملہ اور زینب ہیں۔ یہ واقعہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد سے 32 سال پہلے کا ہے، جو تاریخی اعتبار سے سن 681 عیسوی کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ ہندوستان کے طول و عرض میں بت پرست ہندو راجاؤں کی حکومت تھی۔ سندھ کے راستے سے مسلمانوں کی آمد سن 712 عیسوی میں شروع ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور اس مفتوحہ علاقے کو عرب سلطنت میں شامل کیا تھا۔ لاہور میں جہاں آج بی بی پاک دامنہ کا روضہ ہے، وہاں سن 680 عیسوی میں ایک ٹیلہ تھا جس کے گرد و نواح میں جنگل تھا، اور یہ جنگل دریائے راوی کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی جنگل کے قریب لاہور کی قدیم ترین آبادی تھی، جو اس وقت ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں تھی، اور اسی بستی پر ایک ہندو راجا حکومت کرتا تھا جس کا نام برمانتری یا مہابرن تھا۔ اس کے بیٹے راج کمار کا نام کنور بکرما ساہے تھا۔ یہ راجا اور اس کی تمام رعایا بت پرست تھی۔ بستی میں مندر تھے جہاں بتوں اور مورتیوں کی پوجا اسی طرح ہوتی تھی جیسی کہ آج کل بھی ہندوؤں کے مندروں میں ہوتی ہے۔ پوجا کرانے والے برہمن تھے اور حکمران راجپوت کھتری تھے۔ شودر سب سے نچلی ذات تھی۔ اونچی ذات والے شودروں کو اچھوت سمجھتے تھے، انہیں مندروں میں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔
ایک دن اچانک مندروں میں رکھی ہوئی تمام مورتیاں اور بت اپنی جگہ سے گر پڑے۔ حالانکہ یہ بت پتھر کے بنے ہوئے چبوتروں پر مدتوں سے نصب چلے آ رہے تھے اور ان کو ہلانے یا خود ان میں متحرک ہو جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ بعض مندروں میں جلائی جانے والی آگ جو ہمیشہ روشن رکھی جاتی تھی، وہ آگ بھی خود بخود بجھ گئی۔ شہر میں داخل ہوتے ہی آپ کی روحانیت سے بتوں میں فتور پیدا ہو گیا اور آتش کدے سرد ہو گئے اور کفر میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ ہندو قوم ہمیشہ سے توہمات پرست چلی آئی ہے۔ جب انہوں نے اپنی بستی کے مندروں میں یہ علامتیں دیکھیں تو ایک کوہرام سا مچ گیا۔ راجا مہاپرن نے اپنے تمام منتریوں کو بلا کر انہیں اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ راجا نے اپنے بیٹے راج کمار کنور وکرماساہے کو بھیجا اور حکم دیا کہ پردیسیوں کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کرے۔ راجا کے سپاہی انہیں پکڑنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ چند عورتیں ہیں جو چادروں سے منہ چھپائے ہیں۔ بیبیوں میں سے ایک بیوی نے، جو باقی سب بیبیوں کی سردار معلوم ہوتی تھی، انہوں نے وکرماساہے سے اسی کی زبان میں گفتگو کی اور یہ بتایا، ہم لوگ خدا کے بندے ہیں، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے ہمارا تعلق ہے۔ کربلا میں رسول برحق کا نواسہ شہید کیا گیا اور رسول برحق کی آل پاک کو قید کیا گیا۔ ہم لوگ اپنے وطن مدینے میں بھی نہیں رہ سکے اور بے وطن ہو کر ہجرت کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ ہم کسی کو ستانے کے لیے نہیں آئے بلکہ پناہ لینے آئے ہیں۔ ہمیں یہیں پڑا رہنے دو اور اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ بی بی صاحبہ کو اپنی زبان میں بات کرتے سن کر راجکمار بہت حیران ہوا اور ان کی گفتگو کا بھی اس پر بہت اثر ہوا۔ راجکمار فطری طور پر حلیم الطبع تھا اور اس پر ان الفاظ نے پورا اثر کیا۔ اس نے مزید استفسار حال کیا تو پتا چلا کہ بڑی بی بی کا نام حضرت رقیہ بنت علی ہے اور ان کے ساتھ عقیل ابن ابی طالب کی 5 بیٹیاں ہیں جو بڑی بی بی کی نندیں یعنی ان کے شوہر کی بہنیں ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور بی بی جو ہے وہ ان کی کنیز حلیمہ ہے جو تنور میں ان کے لیے روٹیاں لگاتی ہے۔ راجکمار اپنے باپ کے حکم سے مجبور تھا، چنانچہ اس نے کہا کہ وہ راجا کے دربار میں انہیں لے جانے کے لیے آیا ہے اور لیے جائے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ اگر پردیسی لوگ راضی خوشی نہیں چلیں گے تو زبردستی گرفتار کر کے لے جایا جائے گا۔ جب بڑی بی بی صاحبہ نے پھر وہی حکم سنا تو غضب کا سمندر جوش میں آ گیا۔ شدت علی نمایاں ہو گئی اور ہیبت عباس علمدار نے راجکمار پر لرزہ طاری کر دیا۔ بی بی صاحبہ نے صرف ایک بار غصے کی نظر سے اسے دیکھا جس کی تاب نہ لا کر راجکمار بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ راجکمار کے گرتے ہی راجا کے سپاہیوں نے جو گھیرا ڈالے ہوئے تھے حملہ کر کے سب کو گرفتار کرنا چاہا۔ اس وقت بی بی صاحبہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس سے پہلے کہ راجا کے سپاہی ان تک پہنچتے اور انہیں گرفتار کرتے، زمین اچانک پھٹ گئی۔ اور وہ پاک دامن بیبیاں اور ان کے محافظ خدام سب زمین میں سما گئے۔ وہ زمین میں سما گئی مگر ان کی چادروں کے کونے باہر رہ گئے۔ یہ دیکھ کر راجا کے آدمی حیران ہو گئے اور خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور راجکمار جو بے ہوش تھا اسے ہوش میں لائے۔ راجکمار نے یہ کرامات دیکھی
تو اس نے اپنے باپ کے پاس واپس جانے کے بجائے وہیں ان پردیسی بیبیوں کے زمین میں سما جانے کی جگہ مجاوری اختیار کر لی، اور اس نے اپنا آبائی دین یعنی بت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ راجہ مہابرن نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، لیکن راجکمار وہاں سے نہیں گیا۔ راجہ نے محبت پدری سے مجبور ہو کر پھر اسے تنگ نہیں کیا اور اس کے گزارے کے لیے 4 مربع زمین دے دی۔ راجکمار بکرماسا ہے اس ویران جگہ پر بیٹھا رہتا اور اس مقام پر جھاڑو دیتا اور خدا کی عبادت کیا کرتا تھا۔ پاک بیبیوں کے دوپٹوں کے پلو باہر نظر آتے تھے۔ چند دن وہ پلو نظر آتے رہے، پھر وہ بھی غائب ہو گئے۔ اس نے بیبیوں کی قبروں کے نشانات بنائے۔ جب قمر مسلمان ہو گیا تو بی بی صاحبان نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ بعض روایات میں محمد جمال بھی ہے۔ بعد میں وہ عبداللہ بابا خاکی کے نام سے معروف ہو گیا۔ ان کی اولاد اب تک مجاور خانقاہ عالی جاہ ہے اور راجپوت کہلاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بڑی بی بی صاحبہ اس سے گفتگو کیا کرتی تھیں اور زمین میں سے بابا خاکی کو ان کی آواز آ جاتی تھی، اور جو بات وہ پوچھتا تھا اس کا بھی جواب مل جاتا تھا۔ بابا خاکی کا انتقال 101 ہجری میں ہوا اور ان کا مقبرہ خانقاہ کی ڈیوڑی کے اندر ہے۔ زمین کے شق ہو جانے کے 400 سال بعد تک راجہ ہائے ہنود مالک الملک رہے، اور ان ایام میں ان راجوں کا دارالحکومت شہر منوہر پور علاقہ دہلی تھا۔ بر صغیر میں ہندوؤں کے بعد مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ بادشاہتیں بدلتی رہیں، لیکن ہر ایک دور میں بی بی پاک دامنہ کے روضہ مبارک میں زیارت کرنے والوں کا سلسلہ جاری رہا، اور مسلمانوں کو جو خانوادہ سادات سے عقیدت تھی وہ روز افزوں رہی۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ سن 410 ہجری میں کیا اور فتح پائی۔ لاہور میں داخل ہونے پر سلطان محمود غزنوی کو جب معلوم ہوا کہ یہاں حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی کا مزار ہے تو اس نے ان مزارات پر حویلیاں اور اندرونی برآمدے تعمیر کرائے اور ایک اونچا چبوترا بنوا کر ایک چوکھٹا مزار اقدس کے ارد گرد تعمیر کرایا۔ برآمدہ اور تمام عمارت اس بات کی گواہ ہے کہ یہ سب تعمیر افغانی طرز کی ہے۔ غزنوی طرز کی یہ عمارت اکبر بادشاہ کے زمانے تک برقرار رہی، لیکن بوجہ کہنگی عہد اکبری میں دوبارہ تعمیر عمل میں لائی گئی اور خانقاہ کی عمارت میں توسیع بھی کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر اعظم نے 4 چاہت مزروعہ زمین اس خانقاہ کے لیے وقف کر دی تھی، اور اس سے پہلے بھی سابق حکمرانوں نے زمینیں وقف کی تھی۔ اکبر اعظم کے زمانے ہی سے یہ خانقاہ قبرستان قرار دی گئی اور اس کی حدود مقرر کی گئی۔ اس کے بعد 1960 عیسوی میں سیدہ فاخرہ بیگم زوجہ سید امام علی شاہ صاحب ولد سید در محمد شاہ صاحب رئیس اعظم قتال پور ضلع ملتان نے دربار پاک کے دروازے سے بازار تک فرش بنوایا، پختہ سڑک بنوائی اور مزار کی خدمت میں مصروف رہے۔ تقریباً 1962 عیسوی میں حکیم خادم اسلم صاحب نے بڑے سابقہ مزار اقدس کو شہید کر کے چینی کی اینٹوں کا مزار تعمیر کرایا۔ اس کے بعد 1970 عیسوی میں شیخ عبد المجید صاحب از ٹیمپل روڈ لاہور نے اینٹیں اتروا کر سنگ مرمر کا موجودہ روضہ اقدس عالی شان تعمیر کرایا۔ گنبد سبز اور اندر شیشے کا بہترین کام کرایا اور شیشے سے 12 امام حق اولاد علی کے نام بھی لکھوائے۔ اس کے بعد سن 1974 میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب صادق حسین قریشی صاحب کی بیگم نے مسافروں کے لیے مسافر خانہ اور غسل خانے کا خاطر خواہ انتظام کیا۔ یہ مسجد بابا خاکی نے پہلی صدی ہجری میں تعمیر کرائی تھی۔ اس مسجد کا تذکرہ تحقیقات چشتیہ میں بھی پایا جاتا ہے کہ یہی پہلی مسجد ہے، کیونکہ پہلی صدی ہجری میں نہ کوئی اور بزرگ مسلمان لاہور تشریف لایا تھا اور نہ ہی کسی نے تبلیغ دین کر کے کسی ہندو راجا کو مسلمان کیا تھا۔
اس واسطے سے یہ مسجد لاہور کی پہلی مسجد ہے۔ لاہور کی سرزمین کا وہ ٹکڑا جو بی بی پاک دامنہ کے نام سے منسوب ہے، اس پر جو درخت سایہ فگن ہے، ان کی پتیوں میں قدرت خدا نے بیماریوں کے لیے شفا کا سامان موجود کیا ہے۔ وہ پتیاں جو درختوں سے ٹوٹ کر احاطہ بی بی پاک دامنہ میں جمع ہو جایا کرتی تھیں، انہیں زائرین بطور تبرک کے اکسیر سمجھ کر لے جایا کرتے تھے اور بیماروں کو دوا کے طور پر کھلا دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں لا علاج مریضوں کو اس سے شفا حاصل ہوئی۔ اگر خلوص دل کے ساتھ کوئی سائل یہاں آ کر سوال کرتا ہے تو بارگاہ عالی سے خالی نہیں جاتا۔ یہی سبب ہے کہ دن رات خصوصاً جمعرات کو یہاں زائرین کا ہجوم ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنی زبان میں اپنی تمنا بیان کرتا ہے اور اپنی مراد کو پہنچتا ہے۔ آل رسول کا یہ دربار ایک بہت بڑا دربار ہے۔ یہاں روحانیت کو کمال حاصل ہوتا ہے، جہاں سے بڑے بڑے بزرگان تصوف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ حاضر ہو کر فیض روحانی حاصل کرتے رہے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ 465 ہجری تک بی بی پاک دامنہ کے دربار میں روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے ہر جمعرات کو تشریف لاتے، اس قدر احترام کرتے کہ مزارات پاک کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے اور فیض حاصل کرتے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اس وظیفے کو 465 ہجری تک آخر دم تک قائم رکھا۔ وہ مقام کہ جہاں داتا صاحب چلہ کشی کرتے تھے اب بھی موجود ہے۔ 62 ہجری سے لے کر تا قیام پاکستان یہ مزار بی بی پاک دامن تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن اچانک کچھ لوگوں نے ایک من گھڑت کہانی بنا کر عوام کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے اور اس دربار مقدس کے متولی بننے کی خاطر انہیں سید احمد شاہ توختہ کی دختران ثابت کرنے کی کوششیں کی۔ انہی لوگوں نے تاریخ میں سید احمد شاہ توختہ کی 2 صاحبزادیوں کے نام بی بی حاج اور بی بی تاج بھی پڑھ لیے تھے، لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ دربار بی بی پاک دامنہ کو دختران سید احمد شاہ توختہ ثابت کر کے دربار پر قبضہ کر لیں اور سجادہ نشین مقرر ہو جائیں، لیکن وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ زمانہ بہت بڑا نقاد ہے اور اس دور قمری کے دروازے صرف حقیقت کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ سید احمد شاہ توختہ کی پہلی دختر بی بی تاج صوبہ یوپی سوانہ بستی میں برہمنوں کے ہاتھوں شہید ہوئی۔ ان کا مزار سوانہ بستی کے قبرستان میں آج بھی موجود ہے۔ اور دوسری دختر سید احمد شاہ توختہ کی صاحبزادی بی بی حاج کی وفات سن 573 ہجری میں کیچ مکران میں ہوئی۔ پھر یہ کوئی گمنام اور معمولی شخصیت نہ تھی، بلکہ کیچ مکران کے حکمران والی سلطنت سلطان بہاؤالدین ولد قطب الدین محمد کی زوجہ ملکہ تھی۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ احمد شاہ توختہ کا ذکر تاریخ میں 600 ہجری میں ملتا ہے، جبکہ اس سے تقریباً 150 برس قبل حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ حضرت رقیہ بنت علی المعروف بی بی پاک دامنہ کے مزار پر حاضری دیتے رہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اس وظیفے کو 465 ہجری تک آخر دم تک قائم رکھا۔ 465 ہجری میں تو احمد شاہ توختہ ترمذی بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ایک اور اعتراض یہ ہے کہ بی بی رقیہ المعروف بی بی پاک دامن کا مزار دمشق میں ہے۔ جن بی بی کا مزار شام دمشق میں ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، نہ کہ امام علی کی دختر۔ جیسا کہ مشہور پی ٹی وی ڈاکومنٹری سفر زیارات با آواز ضیاء محی الدین میں واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ پاک بیویاں
عرب کے دوسرے ممالک چھوڑ کر ہندوستان ہی کیوں تشریف لائیں؟ بیبیاں پاک دامن کے ہندوستان آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اموی اور عباسی حکومتیں اولاد علی علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بالکل ختم کرنے کے درپے تھیں۔ ان کو چن چن کر قتل کیا جاتا تھا اور زندہ دیواروں میں چنوا دیا جاتا تھا۔ یہ سب لوگ چھپ چھپ کر زندگیاں گزارنے پر مجبور تھے۔ ان حالات میں اولاد علی کے لیے یزیدی حکومتوں کے علاقوں میں جانے سے بہتر یہ تھا کہ وہ ہندوستان چلی جائیں، جیسا کہ امام عالی مقام نے انہیں حکم دیا تھا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس وقت عرب سے ہندوستان سفر کا کوئی راستہ نہ تھا۔ عرب سے متعدد تجارتی قافلے ہندوستان آتے جاتے رہتے تھے، جیسا کہ رابرٹ گارڈنر کی مشہور ڈاکومنٹری اسلام این ایمپائر آف فیتھ میں دکھایا گیا ہے۔ اب ماننا پڑتا ہے کہ یہ بیبیاں حضرت علی اور ان کے بھائی حضرت عقیل کی صاحبزادیاں ہیں۔ دیگر کتب تاریخ میں درج ہے کہ بی بی پاک دامنہ سلام اللہ علیہا کے ہمراہ 704 اصحاب لاہور آئے تھے، مگر پیشتر دعا طلب کر کے زندہ زمین میں سما جانے کے بی بی پاک صاحبہ نے اکثر اصحاب کو رخصت دے دی۔ عہد حاضر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے محبان پنجتن پاک کی اس دربار پر بڑی آمد و رفت ہے۔ محبان حسین اور زائرین پاکستان کے دور دراز علاقوں سے حاضر ہو کر شرف زیارت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہر انسان کی انسانیت کا جزو ہے کہ دوست کی ملاقات کو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی تحفہ ضرور لے جاتا ہے۔ جب ایک زائر اپنے محبوب آقا کے مزار اقدس کی زیارت کو جاتا ہے تو فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، عقیدتاً مزار پر چادر چڑھاتا ہے، دیا جلا کر روشنی کا اہتمام کرتا ہے، مزار پر آئے زائرین اور فقراء و مساکین میں نیاز اور طعام تقسیم کرتا ہے، اور اس طرح مزار کی خدمت کر کے دلی خوشی اور روحانی فیض حاصل کرتا ہے۔ یہ ایک قدرتی امر ہے اور انسان کی فطرت ثانیہ میں شامل ہے۔ جو زائرین مزار کا بوسہ لیتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں وہ بندگی کی نیت سے نہیں بلکہ بزرگ ہستیوں کے سامنے اپنے عجز کا اعتراف کرنے اور ان کی تعظیم و تکریم سے ہوتا ہے۔ ذلت و خواری سے انسان کا جھکنا، زمین پر گرنا اور خاک پر منہ رکھنا شرک نہیں، کیونکہ سجدے کا تعلق نیت سے ہے، اور نیت ایک قلبی چیز ہے، اور دلوں کا حال جاننے والا صرف اللہ ہے۔ چنانچہ برادر یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی طرح کا سجدہ کیا، اور دو پیغمبروں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے موجود ہوتے ہوئے بھی انہیں منع نہیں کیا، جیسا کہ سورہ یوسف میں ارشاد ربانی ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کو تخت پر بٹھایا اور وہ لوگ یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ تب انہوں نے کہا، اے بابا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں پہلے دیکھ چکا ہوں، واقعی خدا نے اس کو سچ کر دکھایا۔ مزار بی بی پاک دامن کوئی معمولی مقام نہیں، یہ خاندان رسالت کے افراد کی تربت پاک ہے اور معجزہ نما مقام ہے۔ جتنے بھی بزرگ ولی، غوث، قطب، ابدال، صوفی اور باکمال لوگ گزرے ہیں، سب اسی درے اہل بیت کی بدولت ہوئے، اسی کی مدح و ثنا میں جھوما کیے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اب موقع ہے، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، پیشتر اس سے کہ مجھے نہ پاؤ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصے کی جو بات مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا، اور کسی ایسے گروہ کے متعلق دریافت کرو گے کہ جس نے سو کو ہدایت کی ہو اور سو کو گمراہ کیا ہو، تو میں اس کے للکارنے والے اور اسے آگے سے کھینچنے والے اور پیچھے سے دھکیلنے والے اور اس کی سواریوں کی منزل اور اس کے ساز و سامان سے لدے ہوئے پالانوں کے اترنے کی جگہ تک بتا دوں گا۔
وہ جس کو کوفہ کی گلیوں میں تھا اتارا گیا، حسین آج وہ تیرا سفیر مارا گیا، وہ جس کو کوفہ کی گلیوں میں تھا اتارا گیا، وہ جس کو کوفہ وفا پہ کٹ مرے شوہر بھی اور بیٹے بھی، وفا پہ کٹ مرے شوہر بھی اور بیٹے بھی، رقیہ دین کے لیے تیرا گھر تو سارا گیا، وہ جس کو کوفہ کی گلیوں میں تھا اتارا گیا، وہ جس کو کوفہ لٹکتی تھی سرے بازار لاش مسلم کی، لٹکتی تھی سرے بازار لاش مسلم